بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہمارا تفسیر کا 11واں سبق ہے۔ کچھ مصروفیات کی بنا پہ ناغہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ، مکمل ریکارڈ 4 دنوں کا بھی بھیج دیا جائے گا۔ تو کچھ مصروفیت ایسی تھی کہ بیٹھنا نہ ہو سکا، تو آئندہ انشاءاللہ ترتیب سے اسباق پیش ہوتے رہیں گے۔ تو آج سے انشاءاللہ ہمارا الحمدللہ تعوذ اور تسمیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ اس کو تعوذ کہتے ہیں، جبکہ یہ لفظ تعوذ ہے، اور تسمیہ تعوذ اعوذ باللہ کے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ کے پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اور ادب یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اعوذ باللہ سے شروع کی جائے، اور باقی جتنے بھی کام دنیا کے ہیں وہ سب کے سب جتنے بھی امور ہیں وہ بسم اللہ سے شروع کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی خصوصیت ہے کہ یہ اعوذ باللہ سے شروع کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں امر ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب قرآن شروع کرو تو تعوذ پڑھ لیا کریں۔ تو تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب بھی قرآن پاک پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ سے شروع کرنا، یہ قرآن پاک کا ادب ہے۔ اور اس کے اندر تجویدی بات بھی سامنے آ جائے، اعوذ، اس میں اکثر ہمارے عجم کے اندر حمزہ کے بعد عین کو گول کر دیا جاتا ہے اعوذ، جبکہ عین اپنا مخرج رکھتا ہے اور وہ علیحدہ مخرج ہے حمزہ کے بعد اعوذ۔ اگلی چیز نمبر 2، ذال، ذال کو ادائیگی اگر صحیح نہ ہو تو وہ زا نکل جاتا ہے اعوذ، جبکہ یہ لفظ ذال ہے جو زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان، سامنے والے 2 دانتوں کے درمیان باہر نکلنے سے یہ ادا ہوتا ہے اعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگلی غلطی یہ ہے کہ طوا کو تواں پڑھتے ہیں، تواں، کیونکہ سکول کے قاعدوں میں یہی پڑھا ہوتا ہے تویں زویں، تو وہ توا، جبکہ یہ شروع سے آخر تک ایک ہی آواز سے ادا ہوتا ہے، شیطان الرجیم، شیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ میں الرحمن کی را بھی موٹی ہوتی ہے، اور ہا علیحدہ مخرج ہے، ہا علیحدہ مخرج ہے، ہا۔ تو عمومی طور پر مخرج کی مشق نہ ہونے کی وجہ سے ہا کی جگہ ہا پڑھ لیا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بالکل غلط ہے، تو ہا پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔